بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یقیناً ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کر اور پڑھ کر آپ کو 240 وولٹ کا جھٹکا لگا ہوگا، کیونکہ سعودی عرب میں کسی بھی ایسے اقدام کو کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا جو کہ اسلام کے خلاف ہو، کیونکہ سعودی عرب وہ سرزمین ہے جو اسلام کا مرکز ہے، جہاں تمام مسلمانوں کا قبلہ موجود ہے، اور اسی سرزمین میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ اسی لیے اس سرزمین کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات وابستہ ہیں، اور کوئی بھی ایسی خبر جو اسلامی اقدار کے خلاف ہو وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو مخموم کر دیتی ہے۔ دوستو، حال ہی میں ایسی خبر سامنے آئی ہے کہ جس خبر نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، بلکہ اس خبر کو لے کر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ خبر دراصل قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو پوری ہوئی ہے۔ دوستو، یہ خبر سعودی عرب میں شراب خانہ کھلنے کے حوالے سے ہے۔ اس خبر کی مکمل تفصیلات کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور سعودی عرب کے اس اقدام کا قیامت کی نشانیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اس پر بھی تفصیلی تذکرہ کیا جائے گا۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ کیے بغیر مکمل دیکھنا ہے تاکہ مکمل حقائق سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ دوستو، یہ خبر یقیناً ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان اس بارے میں نہیں سوچ سکتا کہ سرزمین عرب پر شراب کی دکان کھولی جائے گی یا پھر سرزمین عرب میں شراب کے استعمال کی اجازت عام کی جائے گی، لیکن دوستو ایسا ہو چکا ہے، اور ذرائع نے یہ انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب میں شراب کی پہلی دکان کھلنے جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق دارالحکومت ریاض میں کھولے جانے والے اس سٹور میں شراب صرف غیر مسلم سفارتکاروں کو فروخت کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اس سٹور سے شراب خریدنے کے لیے صارفین کو موبائل ایپ کے ذریعے خود کو رجسٹر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد انہیں وزارت خارجہ سے کلیئرنس کوڈ بھیجا جائے گا، اس کے بعد ہی وہ دکان سے شراب خرید سکیں گے، تاہم ہر ماہ مقررہ کوٹے کے تحت ہی شراب خرید سکیں گے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی قیادت میں حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے ترقی پسند اقدامات کی سمت میں ایک کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور اس اقدام کو شہزادہ سلمان کے ویژن 2030 کا حصہ بھی سمجھا جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شراب پینا اسلام میں حرام ہے، لیکن سعودی حکومت ملک میں سیاحت اور کاروبار کو فروغ دینے کے لیے اپنے انتہائی قدامت پسندانہ موقف میں لچک لا رہی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ دوستو، ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ نیا سٹور صرف ریاض کے ڈپلومیٹرک علاقے میں ہوگا، کیونکہ اس میں کئی ممالک کے سفارت خانے ہیں اور سفارتکار اس علاقے میں رہتے ہیں۔ دوستو، اگر غور کیا جائے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سعودی عرب نے یہ قدم ان غیر ملکی سفارتکاروں کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، اور اس قدم کے اٹھانے پر یقیناً انہی سفارتکاروں نے سعودی حکومت سے درخواست کی ہوگی۔ البتہ دوستو، وجہ جو بھی ہو، سعودی عرب کا یہ اقدام یعنی شراب کے کاروبار کی اجازت دینا نہ صرف قابل افسوس ہے بلکہ یہ قابل مذمت بھی ہے۔ دوستو، کہا جا رہا ہے کہ یہ سٹور اگلے چند ہفتوں میں کھل سکتا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں شراب پینے کے حوالے سے سخت قوانین ہیں۔ شراب پینے پر سینکڑوں کوڑوں کی سزا، ملک بدری، جرمانہ یا قید کی سزا کا انتظام ہے، لیکن اس کے باوجود سعودی حکومت کی جانب سے شراب خانے کی اجازت دینا ایک عجیب پیش رفت ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اب سعودی حکومت اپنے ان قوانین کو تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے جو کہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ سعودی حکومت جدت پسندی کو فروغ دینے میں اسلام سے قطع نظر کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 2016 میں ویژن 2030 کے نام سے ایک پرجوش اصلاحاتی منصوبہ شروع کیا تھا۔ اس منصوبے کا مقصد سعودی عرب کی معیشت کو مضبوط کرنا اور تیل کی آمدنی پر انحصار کم کرنا ہے۔ اس سمت میں کام کرنے کے لیے سعودی عرب نے کئی ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کی ہے۔ سعودی عرب نے غیر ملکی سرمایہ کاری اور تجارت کو بڑھانے کے لیے مختلف سطحوں پر بہت سے اصلاحات کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق نجکاری سے ہیلتھ کیئر اور ہاؤسنگ کے شعبوں میں ملازمتوں کے مواقع بڑھے ہیں، جس کی وجہ سے شرح نمو میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ویژن 2030 کا بنیادی مقصد دیگر ممالک کے ساتھ شراکت داری کر کے سعودی عرب میں کاروبار کو فروغ دینا ہے تاکہ خوشحالی میں اضافہ کیا جا سکے۔ لیکن دوستو، کیا آپ اس حق میں ہیں کہ خوشحالی لانے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے سعودی عرب کی سرزمین پر ایسے اقدامات کیے جائیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا؟ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ سعودی عرب میں شراب خانے کی اجازت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔
دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کے اس اقدام کو قیامت کی نشانی بھی بتایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے ان اقدامات کا قیامت کی نشانیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس کا کیا تذکرہ ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن دوستو اس سے پہلے آپ کو شراب کے بارے میں اسلامی احکامات سے آگاہ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ شراب پینے اور فروخت کرنے کے بارے میں قرآن و احادیث میں کیا احکامات ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ اسلام دین فطرت ہے جو اپنے ماننے والوں کو پاکیزگی و پاک بازی، عفت و پاک دامنی، شرم و حیا اور راست گوئی و راست بازی جیسی اعلیٰ صفات سے متصف اور مزین دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بے شرمی، بے حیائی، بے عقلی، بدگوئی اور بے راہروی جیسی رذیل و ملعون عادات سے بچنے کا حکم کرتا ہے۔ دوستو مطلوبہ صفات کی نشو و نما اور ممنوع صفات کے سدباب کے لیے اسلام نے ہر اس چیز کے کھانے پینے اور استعمال کی اجازت دی ہے جو حلال، طیب، پاکیزہ اور صاف ستھری ہوں، جس کے استعمال سے صحت، قوت، طاقت، فرحت اور انضباط جیسی جسمانی ضروریات بھی پوری ہوتی ہوں اور کردار و اخلاق جیسے عمدہ خصائل بنتے اور سنورتے ہوں۔ اس کے برعکس ہر اس چیز کے برتنے اور استعمال سے منع کیا ہے جس سے صحت ایمانی اور صحت جسمانی کی خرابی، عقل و شعور جیسی نعمت کا زوال اور تہذیب و اخلاق جیسے اعلیٰ اوصاف کے بگڑنے یا بدلنے کا اندیشہ اور شائبہ تک پایا جاتا ہو۔ دوستو یاد رہے کہ قرآن پاک اور سنت نبویہ کے نصوص قطعیہ اور صحابہ کرام کی تصریحات سے حلال و حرام کی وضاحت ہو چکی ہے، جن کی تفصیلات و تشریحات فقیہ اور علماء امت مسلمہ کے سامنے پیش کرتے آئے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا، ان کا علم حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا فرض اور ضروری ہے، اسی طرح شراب، جوا، سود، زنا اور چوری کی حرمت کا عقیدہ رکھنا، اس کی حرمت کا علم حاصل کرنا اور اس سے بچنا بھی فرض اور ضروری ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں شراب کی حرمت تدریجاً بیان ہوئی ہے۔ شراب کے رسیہ عرب معاشرے نے شراب کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب ان الفاظ میں دیا، آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ دوستو اس آیت میں شراب کی بابت سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ اگرچہ شراب اور جوئے میں بظاہر کچھ فائدہ ہے، لیکن ان کا گناہ اور نقصان ان کے فائدے سے شدید تر ہے۔ دوستو ہر آدمی جانتا ہے کہ شراب پینے سے عقل جاتی رہتی ہے اور یہی عقل ہی انسان کو تمام برائیوں اور افعال شنیعہ سے بچاتی ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد بہت سی محتاط طبیعتوں نے مستقل طور پر شراب نوشی ترک کر دی۔ پھر کسی موقع پر نماز مغرب ہو رہی تھی، امام صاحب نے نشے کی حالت میں سورہ الکافرون میں لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھا، جس سے اس معنی میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی، یعنی شرک سے اظہار برات کی جگہ شرک کا اظہار لازم آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو کہتے ہو۔ دوستو اس آیت سے بھی شراب کی ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے یہ دوسرا حکم نازل ہونے کے بعد بہت سے حضرات صحابہ کرام نے بالکلیہ شراب نوشی ترک کر دی اور بہت سو نے نماز عصر اور نماز مغرب کے بعد شراب پینا اس لیے چھوڑ دیا کہ ان نمازوں کے اوقات قریب قریب ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد اشارات و قرائن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عنقریب شراب کی حرمت کا قطعی حکم نازل ہونے والا ہے، اور اس عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ دعا بھی منقول ہے، اے اللہ شراب کے بارے میں فیصلہ کن حکم نازل فرما دے۔ دوستو ذرا غور فرمائیں کہ تیسرے مرحلے پر سورہ مائدہ میں نہایت مؤثر انداز سے شراب کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ شراب کی حرمت کے بیان کا انداز ایسا جامع ہے کہ کسی حرام اور ممنوع چیز کی حرمت کا اعلان اتنی جامعیت کے ساتھ نہیں کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ حرمت کی علت و حکمت دینی و دنیاوی ہر دو پہلو سے بیان فرما دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہیں۔
سو تم ان سے کلیتاً پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم ان شر انگیز باتوں سے باز آؤ گے؟ دوستو، اس آیت میں حرمت شراب کے لیے نہایت مؤثر و بلیغ طرز بیان اختیار کرتے ہوئے اس کو اسم، رجس، اجتناب، انتہا، عمل شیطانی، بغض و عداوت کا سبب اور نماز و ذکر اللہ سے غفلت کا باعث قرار دے کر اس سے روکا ہے۔ اور احادیث مبارکہ سے اس حرمت کی مزید وضاحت یوں ہوتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، ہر نشہ آور شے حرام ہے، اور جس شخص نے دنیا میں شراب پی وہ شراب کا عادی توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ آخرت میں شراب نہیں پیے گا، یعنی شرابی جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، شراب کی قلیل و کثیر مقدار حرام کر دی گئی ہے اور ہر مشروب جس سے نشہ آئے حرام ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام میں شراب پینے کی حرمت کے ساتھ شراب کی خرید و فروخت بھی حرام قرار دے دی گئی ہے۔ جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام قرار دے دیا ہے۔ دوستو، بیان کی گئی تصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں شراب نوشی اور شراب فروشی دونوں قطعاً حرام ہیں، اس سے اجتناب لازم ہے۔ لیکن دوستو، افسوس ہے کہ شراب فروشی جیسے حرام کام کی سعودی عرب میں اجازت دے دی گئی ہے اور بہت جلد شراب کا کاروبار یعنی شراب خانہ سعودی عرب میں چل جائے گا۔ ابتدا میں اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شراب ان لوگوں کے لیے شراب فروخت کرنے کی اجازت ہے جو غیر مسلم ہیں اور ان کے لیے مقدار بھی مقرر کی گئی ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ تو اس کاروبار کی ابتدا ہے، اور جس طرح سے ویژن 2030 کے نام پر شہزادہ محمد بن سلمان صاحب لگے ہوئے ہیں تو یہی کاروبار رفتہ رفتہ پورے ملک میں پھیل جائے گا۔ دوستو، اس سے پہلے سینما گھروں، ڈانس کلبوں، میوزک فیسٹیولز جیسے ناپاک کاموں کے اجرا کی خبریں آپ سن چکے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو یہ سب عرب کی تباہی کا آغاز ہے۔ دوستو، مثل مشہور ہے کہ چونٹی کی جب موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں، اور یہی اس وقت عرب کا حال ہے کہ عرب کے حکمران خود اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اگر اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جن قوموں نے اپنے اسلامی اقدار کو چھوڑا ہے وہ قومیں برباد ہوئی ہیں، اور سعودی عرب میں اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ سعودی عرب اپنے اسلامی اقدار سے منحرف ہو کر خود کو بہت بڑے خطرے میں ڈال رہا ہے، جو عرب کی تباہی کی وجہ بنے گا۔ اور دوستو، عربوں کی تباہی دراصل قیامت کی واضح نشانی ہے جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئی ہے۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس حوالے سے کیا ارشاد ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ قیامت کے قریب عرب ممالک تباہ ہو جائیں گے، اور ان ممالک میں ایسی تباہی آئے گی کہ کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ عالم کفر ان پر ایسے چڑھ دوڑے گا جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایسا اسی وقت ہوگا جب عرب ممالک کمزور پڑ جائیں گے۔ یہ کمزوری مختلف حوالوں سے ہوگی، یہ کمزور معاشی لحاظ سے بھی ہوگی اور اخلاقی لحاظ سے بھی ہوگی۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ سعودی عرب اپنے اقدار کو ختم کر کے اپنا نقصان کر رہا ہے، آج وہی عرب جو جرائم سے پاک ہیں، یہی عرب جدت پسندی میں جو کام کیے جا رہا ہے، یہ کام اس ملک میں جرائم کو جنم دیں گے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ جب شراب خانے بنیں گے، سینما گھر بنیں گے تو برائی نہیں پھیلے گی تو کیا پھیلے گا؟ البتہ دوستو، عربوں کی تباہی کی ایک وجہ معیشت بھی ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کے معروف میگزین نے اس حوالے سے کچھ عرصہ قبل ایک خطرناک آرٹیکل شائع کیا تھا۔ اس میگزین میں چین اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی اور سپر پاور کی جنگ کے حوالے سے چین کا جھنڈا بنا کر اس میں بتایا گیا تھا کہ چین امریکہ سے تو معاشی جنگ جیت جائے گا، لیکن دجالی قوتیں اسے جیتنے نہیں دیں گی۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بھی اس میگزین میں خبر تھی کہ خلیجی ممالک کی تیل کے بعد صورتحال کیا ہوگی،
میگزین نے اس کی بھیانک تفصیلات جاری شائع کی تھیں اور آرٹیکل میں کہا گیا تھا کہ عرب دنیا کے سنہرے دور کا خاتمہ ہونے والا ہے اور اس کی تکلیف اب سارا علاقہ محسوس کرے گا۔ دوستو، اس آرٹیکل میں کہا گیا تھا کہ افریقی عرب ملک الجزائر اس وقت ہی سلامت رہ سکے گا جب تیل کی قیمت $157 فی بیرل سے زیادہ ہوگی، جبکہ اس وقت تیل کی قیمت $40 فی بیرل یا اس سے کچھ زیادہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ عمان کو اپنی سلامتی برقرار رکھنے اور ملک کو چلانے کے لیے فی بیرل $87 چاہیے، جبکہ قطر ایک ایسا ملک ہے جو $40 فی بیرل پر سلامت رہ سکتا ہے اور سعودی عرب کو $90 فی بیرل تک چاہیے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اب عرب ممالک کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب ان کے دن ختم ہونے والے ہیں، اس لیے اب وہ اپنا بجٹ کم کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا کے بعد عرب ممالک میں لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کیا گیا، ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کی گئی اور عرب اب جان چکے ہیں کہ الیکٹرک کاروں کی وجہ سے مستقبل میں تیل کی ڈیمانڈ کم ہوگی، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھنے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ اسی لیے محمد بن سلمان کو صورتحال کا ادراک ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے اس نے 2016 میں ہی اپنا VN 2030 لانچ کر دیا تھا کہ آج سے 12-15 سال بعد تیل نہیں بکے گا تو سیاحت کا کاروبار شروع ہو چکا ہوگا۔ لیکن دوستو، تجزیہ نگاروں کے مطابق تباہی عرب ممالک کے سر پر کھڑی ہے اور اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو پیش گوئیاں بیان ہوئی ہیں وہ یقینی ہیں اور پوری ہو کر رہیں گی۔ عربوں کی تباہی کب ہوگی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ تباہی یقینی ہے اور ہو کر رہے گی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ عربوں کی تباہی کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں روایات موجود ہیں، جن میں سے کچھ تو حقیقت میں پوری ہو چکی ہیں۔ عربوں کے حوالے سے مزید روایات کیا ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی بلڈنگز بنائیں گے اور فخر کریں گے۔ دوستو، اس حدیث کے ذیل میں ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ میرے نانا جان مولانا تاج الدین رحمہ اللہ کو کوئی 70 سال قبل حج پر گئے۔ وہ ہمیں بتلایا کرتے تھے کہ جب میں حج پر گیا تو وہاں کے عرب لوگ ہم حاجیوں سے رابطے کرتے تھے، تعلقات بناتے تھے، ایڈریس لیتے تھے اور پھر ہمارے یہاں آیا کرتے تھے اور حاجی لوگ ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے۔ یعنی حج وہی کرتا تھا جو صاحب حیثیت ہوتا تھا، اور ایسے صاحب حیثیت لوگ بہت کم ہوا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میرے پاس بھی عرب لوگ آئے اور میں نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ ایسے ہی ایک عرب کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ میں پہلی بار حج پر گیا تو میں نے ریاض میں اسے ننگے بدن اور ننگے پاؤں دیکھا۔ جب دوسری بار گیا تو ریاض شہر میں وہ کئی منزلہ عمارت کا مالک تھا۔ میں اس کی دولت اور ریاض شہر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوستو، عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج الخلیفہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی مقابلہ اپنی انتہا پر پہنچ چکا ہے کہ عرب دنیا کی بلڈنگیں ساری جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ دوستو، بتانے کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشگوئی پوری ہو کر اپنا نقطہ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے اصول کے ہر کمال کے لیے زوال ہے کا آغاز بھی ہو چکا ہے کہ گاڑیاں صرف تیل پر نہیں رہیں بلکہ گیس، بیٹری اور سولر انرجی وغیرہ سے بھی چلنا شروع ہو گئی۔ تیل دیگر ملکوں سے بھی زیادہ نکلنا شروع ہو گیا کہ اب مارکیٹ تلاش کرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ دوستو، اب سوال پیدا ہوتا ہے اس زوال کے بعد کیا ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گا۔ یعنی پہلے بھی سرسبز تھا، قیامت کے قریب دوبارہ ہو جائے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مکہ کے قریب صحرا میں سے ہاتھی کی باقیات مل چکی ہیں، اور یاد رہے کہ ہاتھی انتہائی سرسبز علاقے میں ہوتا ہے۔ دوستو، کون سوچ سکتا ہے کہ سرزمین عرب کے صحرا اور خشک پہاڑ کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے آب و گیاہ وادی قرار دیا، وہ سبزے سے لہلہا اٹھے گی۔ چنانچہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں۔ اتنی بارشیں اور ہوائیں کے سیلاب آنا شروع ہو گئے ہیں
مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ ایک سیلاب چند دن پہلے آیا ہے جس میں چند افراد لقمہ اجل بنے۔ دوستو، اس تبدیلی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عرب سرزمین، جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو گیا ہے اور پہاڑ سرسبز ہونے لگے ہیں۔ دوستو، مستقبل قریب میں بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جن سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ دوستو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں حدیث بیان فرماتے ہیں جسے محدث اثر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے اعتبار سے صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، مسلمانوں کے خون بہنے کی جگہ شام ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خون ریزی کے اعتبار سے شام کا علاقہ عراق کی سرزمین سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ یہ خون ریزی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ لیبیا اور عراق کے صدر تو فوراً زندگی سے فارغ کر دیے گئے، جبکہ شام کا صدر تاحال باقی ہے۔ روس اور ایران اس کی پشت پر ہیں اور اب روس عملی طور پر شام میں موجود ہے، جبکہ امریکہ اور برطانیہ وغیرہ اس کو فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ یوں بشار الاسد کے برقرار رہنے کی وجہ سے شام کے مسلمانوں کا خون ارزاں ہو چکا ہے۔ دوستو، مستقبل میں یہ جنگ اور فتنہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ داعش کی شکل میں جو خارجی فتنہ موجود ہے اس نے بھی شام اور عراق میں خون ریزی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عراق فتنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے یہاں پیدا ہوں گے۔ دوستو، یہ ساری پیش گوئیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ شام دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، انبیاء کی سرزمین اور اسلامی تاریخ کے روشن ابواب میں شامل ہے۔ ہزاروں ائمہ، علماء، محدثین، فقہاء، ادباء و مفکرین کا مرکز رہ چکا ہے، لیکن ملک شام میں آج اسلام اجنبی بن کر رہ گیا ہے۔ مغربی طاقتیں شام کے شہریوں پر ایسے ٹوٹ پڑی ہیں کہ جیسے گدھ کسی مردار پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ شام کے بچوں، عورتوں اور بزرگوں پر ہر وہ ظلم آزمایا جا چکا ہے جو آج کا انسان سوچ سکتا ہے۔ دوستوں، موجودہ حالات تیزی سے ہمیں عالمی جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں اور ہم ایک بے حس قوم کی طرح صرف کھیل کود اور مذاق میں مشغول ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے شام، عراق، لبنان، فلسطین، کشمیر عالمی طاقتوں کے تختہ مشق بنے ہوئے ہیں۔ روز قتل عام ہوتا ہے اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں کہ اس کی مذمت کرے یا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے۔ دوستوں، مکار دشمنوں نے شام میں سنی اور شیعہ آبادی کو آپس میں لڑوا کر اپنے مفاد کی جنگ جاری رکھی ہوئی ہے۔ ایک طرف روس ہے جو بشار الاسد کا حامی بن کر باغیوں کے نام پر شام کی معصوم عوام پر قہر ڈھا رہا ہے، تو دوسری جانب امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں کہ جو عوام کی مرد کے نام پر خوفناک تباہی پھیلا رہے ہیں۔ دہشت گردی کے نام پر شام کو مقتل بنانے والی دنیا کی ان طاغوتی طاقتوں کا بال بھی بیکا نہیں ہو رہا، اور اگر کوئی اس سے متاثر ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ تنظیم برائے انسانی حقوق کے مطابق شام کی خانہ جنگی میں 2011 سے اب تک 4,15,000 عام شہری جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے۔ اس کے علاوہ مجموعی طور پر لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ بیرون ملک ہجرت کرنے والوں کی تعداد 80 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی شام میں جاری خونی جنگ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ ہر قوت اپنا زور دکھانے شام اور عراق کا رخ کر لیتی ہے، خواہ میزائل چیک کرنے ہوں یا گولیاں، لیکن کسی عالمی امن کے ٹھیکیدار کو یہ نظر نہیں آتا، کیونکہ اقوام متحدہ ہے ہی اسرائیل امریکہ گٹھ جوڑ، دو دہشت گرد ملک ہی امن کی بات کرتے ہیں۔ یہ مذاق نہ امت مسلمہ کو سمجھ آتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ سنائی دیتا ہے۔ گونگی بہری سعودی حکومت کو نہ شام میں مرنے والے بے قصور لوگوں کی فکر ہے، نہ سعودی عوام کی۔ ان کو فکر ہے تو سینما ہالز کی اور فیشن ویک کی۔ دوستو، یوں لگتا ہے کہ عرب اس حدیث سے غافل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اگر اہل شام میں فساد برپا ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں ہے۔ میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، اور اس کو نیچا دکھانے والے قیامت تک اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں جو احادیث کی شکل میں موجود ہیں، واضح اعلان کرتی ہیں کہ اہل حق کون ہیں اور باطل کون۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مسیح دجال مشرق سے آئے گا اور مدینہ کی جانب پیش قدمی کرے گا، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے تک پہنچے گا۔ پھر فرشتے اسے سرزمین شام کی طرف بھگا دیں گے اور وہ شام میں ہی ہلاک ہوگا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شام میں معصوموں کی ہلاکت پر اقوام عالم خواب خرگوش کے مزے لیے سو رہی ہے۔ دوستو، آج امت مسلمہ کے پاس ان احادیث پر غور کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ ایک روایت میں عراق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دریائے فرات کے ڈیلٹا سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا اور مختلف طاقتیں اس پر لڑیں گی اور سب لڑ لڑ کر ختم ہوں گی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ترکی اور شام کے بعد عراق میں بہنے والے دریائے فرات سے یہ پہاڑ کب نمودار ہوگا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ضرور نمودار ہوگا۔ ایسے سنگین حالات کے بارے میں امام مسلم ایک اور حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عربوں کے لیے بربادی کے دن قریب آ گئے ہیں۔ یہ دن ایسے سخت ہوں گے، ایک شخص صبح کو اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا اور اگلے دن صبح کو پھر مسلمان بن جائے گا۔ یعنی حالات ایسے گھمبیر ہو جائیں گے کہ ایک مسلمان لٹو کی طرح گھومتا پھرے گا۔ دوستو، مشرق وسطیٰ اور خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حالیہ حملوں کے بعد فرانس اور یورپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہے؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ سائنسدان بتا رہے ہیں کہ زلزلوں میں دن بدن شدت اور کثرت ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دوستو، یہ حالات جو دیکھے جا رہے ہیں، یہ حالات بتاتے ہیں کہ قیامت زیادہ دور نہیں ہے۔ بیان کردہ روایات میں ایسی بہت سی نشانیاں ہیں جو کہ پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پوری ہو رہی ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جو ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں اور جن کا پورا ہونا ابھی باقی ہے۔ لیکن اس روایت کو موجودہ حالات کے پیش نظر ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب محصولات کو ذاتی دولت، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی، اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، قبیلے کا بدکار شخص ان کا سردار بن بیٹھے گا اور ذلیل آدمی قوم کا لیڈر یعنی حکمران بن جائے گا، اور آدمی کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا، کھلے عام اور کثرت سے شرابیں پی جانے لگیں گی، اور بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو لان تان سے یاد کریں گے۔ اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھنس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو۔ یہ نشانیاں یکے بعد دیگرے یوں ظاہر ہوں گی جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے گرتے موتیوں کا تانتا بندھ جاتا ہے۔ دوستو، اب خود ہی انصاف سے فیصلہ کر لیں کہ اس روایت میں بیان کی گئی نشانیوں میں سے کتنی ایسی نشانیاں ہیں جو کہ پوری ہو چکی ہیں۔ شاید ہی کوئی نشانی ہو جو باقی ہو، لیکن اس روایت میں بیان کردہ تقریباً نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور اس روایت میں شراب کا بھی تذکرہ ہے کہ کثرت سے پی جائے گی۔ اگر ہم باقی مسلم ممالک میں حالات دیکھیں تو وہ ہمارے سامنے ہی ہیں۔ البتہ اب سعودی عرب نے بھی شراب خانے کا آغاز کر دیا ہے، اور وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے کہ وہاں بھی شراب عام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ورنہ ہم لوگ خود کو ہلاکت میں ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آئیے اب آپ کو قیامت کی چند بڑی نشانیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات بتاتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ دوستو، اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم مجھ سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا،
نمبر 6 یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، چھٹی، 7ویں اور 8ویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خسوف کا یعنی 3 مقامات پر زمین کا دھس جانے کا ذکر فرمایا، ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرا مغرب کے علاقے میں اور تیسرے جزیرہ عرب کے علاقے میں، اور 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی، اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ نیز ایک روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کی بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ دوستو، آپ نے اس روایت میں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائی ہیں۔ جہاں تک ان نشانیوں کی ترتیب کا معاملہ ہے تو اس بارے میں آپ کو محدثین اور اہل علم کی آراء مختلف ہیں، البتہ ان نشانیوں میں سے چند ایک کی تفصیل احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، بیان کی گئی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو 10 نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی دخان ہے، جو ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ و حواس کی کدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے اور ان کے ہوش و حواس اس طرح ہو جائیں گے کہ بعض کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ اس دھوئیں کا نام دخان ہے، جیسا کہ اس دھوئیں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں موجود ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق اس آیت میں اسی دھوئیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اس دن وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کی نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا، یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں آسمان کے دھواں لانے سے مراد قرب قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا، جیسا کہ قتادہ نے کہا اس آیت کا معنی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پر واضح دھواں چھا جائے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مذکورہ آیت میں دخان یعنی دھوئیں کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اس دھوئیں کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان اقوال کا تذکرہ ضروری ہے۔ پہلا قول جس کے بارے میں حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور حزید بن علی، حسن اور ابن ابی ملکیہ وغیرہ فرماتے ہیں، دخان یعنی دھواں قیامت کی علامتوں میں سے ہے، یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، یہ قرب قیامت میں 40 روز تک ظاہر ہوگا اور آسمان اور زمین کی فضا کو بھر لے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کافر و فاجر کے ناکوں میں داخل ہو کر ان کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا، ان کا دم گھٹنے لگے گا، اور یہ دھواں جہنم کے آثار سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دھواں قیامت کے دن لوگوں میں ہیجان پیدا کرے گا، مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کافر کے جسم میں داخل ہو کر اس کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا۔ اس حوالے سے دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے کہ کفار کی بھوک کی کیفیت، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دخان دھوئیں سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مسلسل سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کی تو ان پر قحط آ گیا۔ بھوک کی شدت میں جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو وہ ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ان سے وہ کیفیت دور کر دی۔ اگر اس سے مراد قیامت کا دھواں ہوتا تو وہ ان سے دور نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دھواں اس لیے ظاہر ہوا کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل نافرمانی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ، ان پر ایسے قحط کے سال مسلط کر دے
जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत आया था, फिर उन पर कहत आ गया और उन पर सख्त मुसीबत आ गई, हत्ता कि उन्होंने हड्डियां खा लीं। उनमें एक शख्स आसमान की तरफ देखता तो उसको आसमान धुएं की तरह नजर आता। फिर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, सो आप इस दिन का इंतज़ार कीजिए जब आसमान वाज़े धुआं लाएगा जो लोगों को ढांप लेगा, ये है दर्दनाक अजाब। दोस्तों, बयान की गई हदीस में एक बड़ी निशानी है दाब्बतुल अर्ज़। दाब्बतुल अर्ज़ से मुराद एक अजीबुल खलकत और नादिर शक्ल का जानवर है जो मस्जिद हराम में कोहे सफ़ा और मरवा के दरमियान से बरामद होगा और जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। उलमा ने लिखा है कि वो जानवर चौपाए की सूरत में होगा जिसकी दराजी 60 गज़ की होगी। उसके नमूदार होने की सूरत ये होगी कि कोहे सफ़ा जो काबा के मशरक़ी जानिब वाक़ है यकायक ज़लज़ले से फट जाएगा और उसमें से ये जानवर निकलेगा। उसके हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगश्तरी होगी। तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेज़ी के साथ दौरा करेगा कि कोई फ़र्द बशर उसका पीछा ना कर सकेगा और दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा ना पा सकेगा। जहाँ जहाँ जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। जो साहिब ईमान होगा उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से छुएगा और उसकी पेशानी पर मोमिन लिख देगा, और जो काफिर होगा उस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगश्तरी से स्याह मोहर लगा देगा और उसके मुंह पर काफिर लिख देगा। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक जिस जानवर का यहाँ जिक्र है ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठने के वक्त आखिर ज़माने में ज़ाहिर होगा, जबकि लोगों ने दीन हक को बदल दिया होगा। बाज़ कहते हैं ये मक्का शरीफ से निकलेगा, बाज़ कहते हैं और किसी जगह से, जिसकी तफसील आगे आने वाली है। कहते हैं वो जानवर बोलेगा, बातें करेगा और कहेगा कि लोग अल्लाह की आयतों का यकीन नहीं करते थे। इब्ने जुरैर इसी को मुख्तार कहते हैं, लेकिन इस कौल में नज़र है वल्लाहु आलम। इब्ने अब्बास का कौल है कि वो इन्हें ज़ख्मी करेगा। एक रिवायत में है कि वो ये और वो दोनों करेगा। ये कौल बहुत अच्छा है और दोनों बातों में कोई तजाद नहीं, वल्लाहु आलम। दोस्तों, वो अहादीस जो दाब्बतुल अर्ज़ के बारे में मरवी हैं उनमें से कुछ हम यहाँ बयान करते हैं। अबू दाऊद में है कि दाब्बतुल अर्ज़ 3 मरतबा निकलेगा, दूर दराज के जंगल से ज़ाहिर होगा और उसका जिक्र शहर यानी मक्का तक ना पहुँचेगा। फिर एक लंबे ज़माने के बाद दोबारा ज़ाहिर होगा और लोगों की ज़ुबानों पर उसका किस्सा चढ़ जाएगा, यहाँ तक कि मक्का में भी उसकी शोहरत पहुँचेगी। फिर जब लोग अल्लाह की सबसे ज़्यादा हुर्मत व अज़मत वाली मस्जिद हराम में होंगे, उसी वक्त अचानक दफ़ातन दाब्बतुल अर्ज़ उन्हें वहीं दिखाई देगा कि रुकने मकाम के दरमियान अपने सर से मट्टी झाड़ रहा होगा, लेकिन उसको देखकर इधर उधर होने लगेंगे। ये मोमिनों की जमात के पास जाएगा और उनके मुंह को मिसल रोशन सितारे के मुनव्वर कर देगा। इससे भागकर ना कोई बच सकता है और ना छुप सकता है। यहाँ तक कि एक शख्स उसको देखकर नमाज को खड़ा हो जाएगा। ये उसको कहेगा अब नमाज को खड़ा हुआ है, फिर उसकी पेशानी पर निशान कर देगा और चला जाएगा। उसके इन निशानात के बाद काफिर मोमिन का साफ तौर इम्तियाज हो जाएगा। यहाँ तक कि मोमिन काफिर से कहेगा कि ए काफिर मेरा हक अदा कर, और काफिर मोमिन से कहेगा ए मोमिन मेरा हक अदा कर। ये रिवायत हुज़ैफा बिन असयद से मौकूफ़न भी मरवी है। एक दूसरी रिवायत में है कि यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगा जबकि आप बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे, लेकिन इसकी असनाद सही नहीं है। सही मुस्लिम में है कि सबसे पहले जो निशानी ज़ाहिर होगी वो सूरज का मगरिब से निकलना और दाब्बतुल अर्ज़ का ज़ुहा के वक्त आ जाना है। इन दोनों में से जो पहले होगा उसके बाद ही दूसरा होगा। इसके अलावा सही मुस्लिम शरीफ में है कि आपने फरमाया 6 चीज़ों की आमद से पहले नेक आमाल कर लो। सूरज का मगरिब से निकलना, धुएं का आना, दज्जाल का आना और दाब्बतुल अर्ज़ का आना। दोस्तों, दाब्बतुल अर्ज़ के अलावा क़यामत की एक बड़ी निशानी दज्जाल का ज़हूर है। याद रहे कि दज्जाल के फितने को इस कायनात का सबसे बड़ा फितना बताया गया है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस दुनिया में दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। तो आइए दज्जाल के बारे में आपको तफसील बताते हैं कि दज्जाल की शक्ल व सूरत कैसी होगी, दज्जाल के मकर क्या होंगे, वो कहाँ मौजूद है और कहाँ से उसका ज़हूर होगा और उसका कत्ल कौन करेगा।
روایات میں آتا ہے دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، باروایت صحیح مسلم۔ اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے۔ سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ باروایت مسلم شریف۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ دوستو کہتے ہیں لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف فے رے لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر اللہ کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ دوستو روایات کے مطابق اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ دوستو روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے تو خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور فرمایا ایک فتنہ دجال کا یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں اس بندے کو اب میں لاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرے خدا کو مانو گے؟ اللہ تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ اور دوستو یہ بھی فرمایا کہ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم کرے گا تو میم برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوئی، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دوستو بیان کردہ حدیث میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یاجوج ماجوج کا انخلا بھی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافس ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت وحشی مگر طاقتور تھے۔ ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی ہے اور موٹائی 60 گز کی ہے، بند کرا دیا تھا تاکہ لوگ ان قبیلوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں باحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک صد یعنی دیوار تعمیر کر دے۔ اور قرآن پاک میں مزید اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ یاد رہے کہ یہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے
اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے، مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ دوستو، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو چند روایات بتاتے ہیں جن میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس کا نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ دوستو، اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا انخلا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں ہوگا، اور یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ دجال پہلے آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا جو اس کا قتل کریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں یاجوج ماجوج کا انخلا ہوگا جو آپ علیہ السلام ہی کی دعا سے ختم ہوں گے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے حوالے سے بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔